السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 39 کی مختصر تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے کیونکہ اس میں لفظ جو آیا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو ہمیں اپنے عمل میں بھی لازماً شامل کرنا چاہیے، جو ہم آہستہ آہستہ بھولتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جو مومن شخص تھا اس نے کافر کو خیر خواہی سے جو نصیحت کی، یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں در حقیقت اس کی وضاحت ہے۔ مومن نے خیر خواہی کی جو نصیحت کی کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ باغ میں داخل ہوتے وقت تکبر کرنے کی بجائے تم ماشاءاللہ کہتے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ چاہے باقی رکھے اور جسے فنا کرے، یہ اللہ کا ہی اختیار ہے، انسان اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ دولت اور نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہو گیا ہے، اس کو جو ملا ہے اس کی اپنی کاوش ہے، اس کا خاندانی حق ہے، یا اس کے والد والدین نے یہ کیا تھا، اس کا آباء و اجداد یا اس کی جائیدادیں ہیں، یا اس کی اپنی کی بھی محنت ہے، یا اس کا ذاتی ہنر ہے جس کا یہ نتیجہ تھا۔ یہ تمام جو سوچ ہے نا، یہ تمام سوچ کیسی ہے؟ جیسے کہ قارون نے کہا تھا، جو فرعون تھا، وہ یہی غرور تھا جو ترقی کر کے انسان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ترقی کی کر کے کیا سمجھتا ہے؟ وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ ظلم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت اور سخت ممانعت فرمائی ہے ہر جگہ پہ، یہ صرف اس آیت مبارکہ میں نہیں بلکہ قرآن پاک میں بیشتر جگہ پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ سورہ حدید جو ہے اس کے اندر آیت مبارکہ 23 24، اگر آپ اس کی آیت مبارکہ 23 24 کو نکالیں تو میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، اس پر پھول نہ جاؤ مطلب غرور نہ کر جانا کہ میں تو بہت چیز ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے کو، اس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ تم یہ نہ سوچو کہ وہ تو میرے سے چلا گیا، اداس ہو گیا اور بس اب شاید زندگی ختم ہو جائے گی، وہ تو غرور والا شخص تھا جو گیا۔ اللہ بہترین آپ کا کار فرما ہے، آپ کا ہر طرح سے مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو نعمتیں اتاری ہیں ان کے لیے ان کے حق کو ماننے اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہی اصل حق ہے۔ اسی طرح سے سورۃ انفال کو دیکھ لیں، اب دوسری سورت ہے، آیت مبارکہ 26، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب تم بہت چھوٹے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو اس کی اصل بتا رہے ہیں، اصل یاد کروا رہے ہیں، اور یہاں پہ اصل میں ایک واقعہ ہے، اس کے حوالے سے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، اس کے حوالے سے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم بہت تھوڑے تھے، یعنی کہ تم کم تعداد میں تھے، جیسے غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی، اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ سورۃ انفال کی آیت مبارکہ 26 کو تھوڑا میں نے ایکسپلین کر کے بتایا ہے، مطلب بات کرنے کا یہی ہے۔ سورۃ یونس میں بھی ہے، آگے سے آپ اور صورتیں دیکھیں، ان میں بارہا یہ بات اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اوپر نہ جھوٹ بالو، نہ بدگمان ہو، نہ اپنے کاموں کے اوپر فخر کرنے لگ پڑو کہ یہ میں نے کیا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ اصل کس نے کیا، اگر اللہ نہ چاہے تو۔ آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی اچھی چیز لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کیا تمہیں میں جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب خود امیجن کریں، یہ جنت کا خزانہ ہے اور ہم ہر وقت دوسری تسبیحات کو فوکس کر لیتے ہیں اور اس چھوٹے سے وظیفے کی طرف، اس چھوٹی سی بات کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ دیکھیں نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اس بندے نے مان لیا، اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف لا حول نہیں بلکہ جو سورہ کہف میں ہے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ابن کثیر کی روایت ہے 269، کہ خالی آپ نے لا حول ولا قوت نہیں بلکہ ما شاء اللہ۔ دیکھیں، لا قوت، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، باللہ اللہ کے سوا۔ ایک اس بات سے ایک اور بات میں بتاؤں، یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن ان کا کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ بتانے والوں نے کم بتایا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ ہم نے بھی کچھ کم سرچ کی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 4 کلمات شیئر کرتی ہوں، ماشاء اللہ قوت الا باللہ کے علاوہ 4 کلمات ہیں جو احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ سب سے پہلے، ان چاروں چیزوں میں اللہ رب العزت نے امن رکھا ہوا ہے۔ جو حسبن اللہ کہتا ہے اسے شیطان کے چالوں سے بچا لیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اسے لوگوں کی چالوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا، یہ تو میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتایا تھا نا۔ نمبر 2 کے اوپر کیا ہے معاملات، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو جو یہ کہتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اسے غم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ قرطبی کی روایت ہے 295۔ دوسرا کلمہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جن لوگوں نے کہا یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈرو، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ بڑی پیاری ہے آیت مبارکہ، آپ سب نے سنی ہوگی بیماری کے حوالے سے، اکثر ہاسپٹل کے باہر بھی لگی ہوتی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر وغیرہ ظاہری طور پہ تو ایسے ہی ہیں، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ ہے نا۔ بعض اوقات آپ کوئی خالی ورد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مبارک کلمات کے ساتھ شفا دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات 10 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کسی ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا شفا در حقیقت اللہ کے ہاتھ ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب چوتھی جو ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں ہر گھر میں یہ دیکھیں، یہ بیماری ہے کہ نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ تو جو پڑھے، کسی چیز کو دیکھے، بچے کو دیکھے، اپنی اولاد کو دیکھے، اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو، اپنے والدین کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی فیکٹری کو، چاہے ایک ذرہ برابر ہی چیز ہو، کوئی شرٹ ہو، کوئی کپڑا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے گا تو
وہ نظر بد سے بچ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر کہتے، تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر بآواز بلند۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے، نہ وہ کہیں دور ہے تم سے، ایک سننے اور ایک بہت زیادہ واقف کار ہے، قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اس میں میں اس وقت دل ہی دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ یہ بخاری کی روایت ہے 7386۔ بات کہنے کا ہے کہ کس قدر مبارک کلمات ہیں۔ اس چیز کے کلمات کا ذکر ہم اذان میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ خدا را آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں، اذان کا جواب دیا کریں۔ جب اذان کا جواب دیتا ہے اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں، جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو تم میں سے کوئی اللہ اکبر کہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی، مطلب جو سننے والا ہے وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو سننے والا بھی کیا کہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا بھی کیا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ حی علی الفلاح کہے تو سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پھر اللہ اکبر کہے تو سننے والا کیا کہے، وہ بھی اللہ اکبر کہے۔ اور وہ کہے، جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کیا کہے، لا الہ الا اللہ، خلوص سے دل سے کہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اتنی لمبی حدیث جو ہے مسلم کی روایت سے میں نے سنائی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، 850 ضرور پڑھیے گا۔ مطلب آپ جب اذان کا جواب دیتے ہیں اس میں بھی یہ کلمات پیش آتے ہیں۔ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ کے آخری حصے کی طرف۔ اِن ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا۔ اب وہی جو دوسرا دوست ہے اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یہ سارے کلمات بتانے چاہیے تھے تاکہ تمہیں برکت نصیب ہوتی، تو الٹا تم غرور کر رہے ہو، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تم سے کم تر ہوں۔ تو مومن ساتھی نے اپنے کافر ساتھی سے یہ کہا کہ تم مال اور اولاد پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کمتر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہی بہتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس وہی بہتر ہے جس کا تقوی، جس کا اخلاص، جس کی عبادت، جس کے الفاظ، جس کی نیت سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، یعنی جو امید جو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی نوازش سے، اللہ کے احسان پر وہ رکھتا ہے، وہ خود کو نہیں فریب دیتا کہ میں سب سے زیادہ ہوں۔ تو یہ خود فریبی جو تم نے اپنے دل میں پال رکھی ہے، تمہاری بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ اس فانی دنیا سے بہتر ہے وہ تقوی
جو میرے دل میں ہے، کیونکہ آخرت میں بھی انسان اپنے تقوی سے کامیاب ہوگا، وہ سبقت لے جائے گا۔ جو اللہ نے دیا اس کے اوپر شکر گزاری کرے گا اور غرور اور تکبر نہیں کرے گا۔ اس آیت کے آخری حصے میں وہ اس کو اس طرح سے تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو صرف اللہ پروردگار جانتا ہے۔ اللہ ہماری تمام کمی بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس طرح کے تکبر سے بچائے، کیونکہ تکبر انسان کو کھا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔